يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العالمین نے کائنات کی ابتدا کی ہے، زمین و آسماں بنائے، اور انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کر کے کی ہے، اور تمام انسانوں کو رب کائنات نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے جو سورہ ذاریات میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف ایک مقصد کے لیے کی ہے، وہ مقصد عبادت رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس مقصد کو کائنات میں عام کرنے کے لیے اس خالق کائنات نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، اور ان انبیاء میں اس اللہ جل شانہ نے تقریباً 315 رسول بھیجے ہیں جو صاحب شریعت تھے، اور خالق کائنات نے انبیاء اور رسل کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے تاکہ بھولے ہوئے لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ شرک کی گمراہی میں اور کفر کی گمراہی میں اور دلدل میں جو لوگ پھنسے ہیں ان کو وہاں سے نکالیں، اور ان بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کو وہ رستہ دکھائیں جس رستے کی نشاندہی کے لیے، صراط مستقیم کی نشاندہی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت کی مثال ایسی ہے کہ یہ علاتی بھائی ہیں، اور علاتی بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن کی مائیں مختلف ہوتی ہیں، باپ ایک ہوتا ہے۔ آپ نے تشبیہ یوں دی ہے کہ رب کائنات نے ان تمام انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا ہے، ان سب کو شریعتیں تو ان رسولوں کو مختلف دی ہیں، وَدِينُهُمْ واحد، لیکن ان کا دین ایک ہے۔ وہ دین کون سا ہے؟ یہ وہ دین ہے جس کی تبلیغ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کی ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کی تبلیغ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کی ہے، اور یہ وہ دین ہے جس کی تبلیغ آگے موسیٰ اور عیسیٰ، داؤد و سلیمان، زکریا اور یحییٰ نے بھی کی ہے۔ قرآن کریم اس کی نشاندہی یوں کرتا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے لیے وہی دین مشروع کیا ہے، وہی دین تمہارے لیے بنایا ہے، اسی دین کو تمہارے لیے شریعت بنایا ہے۔ ما وصى به ابراہیم، جس دین کی وصیت اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کی، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو کی، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی، اور وہ بنیاد یہ تھی ان اقیم الدین، تم نے اس دین کو قائم کرنا ہے۔ آپ دیکھیے حضرات ذی وقار، بنی اسرائیل میں جب اللہ رب العالمین نے نمازوں کی فرضیت کا اہتمام کیا ہے تو نمازوں کی تعداد 50 تھی۔ شریعت محمدی میں وہ نمازوں کی تعداد 5 رہ گئی۔ روزے کی کیفیت یہ تھی، تقریباً 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ رب کائنات نے شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں آسانیاں پیدا کرتے ہوئے ہمارے لیے روزہ سحری سے لے کر غروب آفتاب تک رکھ دیا ہے۔ ساری رات ہمارے لیے کھانے پینے کی بھی موجود ہے، صرف دن کا دورانیہ ہے جس میں ہم نے روزے کا وقت گزارا۔ اور یہ ساری باتیں اس لیے بتائی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے ایک ہی چیز کی تبلیغ کی ہے، وہ تبلیغ یہ تھی کہ ان سب نے خدائے واحد بزرگ و برتر کے رستے کی طرف بلایا ہے۔ ان میں اختلاف نہیں تھا، اور ان میں ذرہ برابر بھی ایک دوسرے سے کوئی نظریاتی، کوئی بنیادی، کوئی فروعی اختلاف موجود نہیں تھا۔ ایک طرف حضرت ابراہیم پیغمبر تھے، دوسری طرف ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ ایک طرف حضرت زکریہ پیغمبر تھے، دوسری طرف یحییٰ بھی پیغمبر تھے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ پیغمبر تھے تو ساتھ حضرت ہارون بھی پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، حضرت شعیب علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ لیکن یہ سارے انبیاء اور رسل نے اپنی اپنی جگہوں پہ اللہ کے دین کو پھیلایا ہے، لیکن اختلاف نہیں کیا، اور
اتحاد کی وہ فضا قائم رکھی ہے جس کی بنیاد دے کر اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا تھا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرنا ہے، اس میں تفرقے میں نہیں پڑنا، اختلاف میں نہیں پڑنا۔ اور یہی میرے بھائیوں درس مجھ اور آپ کو اور ساری امت کو، ساری امت محمدیہ کو، اس امت محمدیہ کے پیروکاروں کو اور ہر اس شخص کو دیا گیا ہے جو شخص بھی اپنے آپ کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ تم اس وقت کو ذرا یاد تو کر کے دیکھو جب تم دشمن تھے، تصور میں لاؤ، اپنے ذہن میں وہ واقعات دوڑاؤ، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کیفیت کیا تھی۔ اذ کنتم اعداء، تم تو دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے تمہیں اتحاد کی ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ الف بین قلوبکم اصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اس اللہ کی نعمت سے، اس نبی کے آنے سے، اس کی تبلیغ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اور تمہاری ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے تمہاری کیفیت کیا تھی؟ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم موجود، تم اپنی گمراہی کی بدولت، اپنے شرک اور کفر کی بدولت تمہاری کیفیت یہ تھی، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کی آگ کا گڑھا موجود ہے۔ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، تم اس کنارے پہ کھڑے تھے، ذرا سی دیر تھی کہ اگر تم ہدایت کو قبول نہ کرتے دائمی طور پر جہنم کا حصہ بن جاتے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ رب العالمین نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا، تم نے ان کی ہدایت کو قبول کر لیا اور تم جہنم کی آگ سے بچ کر اس سیدھے راستے کے راہی بن گئے اور جنت کے حقدار بن گئے۔ یہ میرے محترم بھائیوں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ ان کو اتحاد اور اتفاق کی لڑی میں پرو کر افتراق سے اور انتشار سے بچانا ہے۔ اور میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو ایسی بعثت ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے آپ کی بعثت کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس رب کائنات نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، رسول بھیجا انہی میں سے بھیج دیا، باہر سے کوئی لا کر مسلط نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے حوالے سے خود فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى بنی کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ رب العالمین نے جب مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا تو کیسا نظام بنایا اور کیسا طریقہ اپنایا، اس خالق کائنات نے کیسے مجھے نبی بنایا۔ فرمایا ان اللہ اصطفى بنی کنانۃ من ولد اسماعیل، اولاد اسماعیل میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، واصطفى قریشا من بنی کنانہ، اور پھر اس کے بعد قبیلہ قریش کو بنی کنانہ میں سے منتخب کیا، سٹریم لائن کر لیا، اور پھر فرمایا واصطفى بنی ہاشم من قریش، اللہ رب العالمین نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کرنے کے لیے میرے خاندان، میرے جد امجد بنو ہاشم کے خاندان کا انتخاب کیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ رب العالمین نے پھر بنو ہاشم میں سے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور بعثت اتنی بڑی نعمت ہوئی کہ یہ امت یہ جہنم کا حقدار بننے کی بجائے یہ جنت کی راہی بنے، یہ صراط مستقیم کی راہی بن جائے، یہ اتحاد کا پیروکار بن جائے، اتحاد کا علم بلند کرنے والی بنے، اور اتحاد کا پرچار کرنے والی بنے، افتراق سے بچ جائے، انتشار سے بچ جائے، اور ایک دوسرے کو قریب لگائے، ایک دوسرے کو دور نہ کرے۔ یہی علم دے کر، یہی مشن دے کر، یہی منہج دے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 3-4 جگہوں پہ یہ بات فرمائی، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ یہ امتکم واحدہ، یہ ایک امت تھی، ان کا رب ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، ان کی ہر چیز ایک ہے۔ یہ امت یہ فرقوں میں کیوں بٹ گئی؟ یہ امت اتحاد کی علم بردار تھی، اتفاق کی علم بردار تھی، لیکن یہ بدقسمتی سے اپنے منہج کو کھو بیٹھی، گروہوں میں بٹ گئی۔ اس افتراق کے باعث ان کا جو روب اور دبدبہ ہونا چاہیے تھا وہ آہستہ آہستہ دشمن کے دلوں سے ختم ہوتا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں یہ بات بتائی گئی سورہ نوح کی 3 آیت میں، ان اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، اس کی عبادت کرو، اور ساتھ یہ بتایا گیا وَأَطِيعُونِي، میری اطاعت کر لو۔ اور قرآن کریم میں سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، حضرت ہارون کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، حضرت نوح کا تذکرہ کیا، حضرت ہود کا تذکرہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت لوط کا تذکرہ کیا، اور شعیب علیہ السلام، سب انبیاء کا تذکرہ کیا۔ ہر نبی نے قوم کو ایک ہی دعوت دی، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، وَأَطِيعُونِي، اور میری اطاعت کر لو۔ اور ہر امت قوم نوح کے لیے نجات کا باعث یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو مان لیتی،
اور اطاعت نوح کر لیتی ان کے لیے اسی میں نجات تھی۔ قوم شعیب کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ وہ بھی حضرت شعیب کے مشن کو قبول کر کے اللہ کی عبادت کر لیتی اور ان کی اطاعت کر لیتی، انہی میں نجات تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ہر امت کے لیے یہ بات لازم اور ضروری قرار دی گئی کہ نبی جو کہتا ہے وہ رب کی طرف بلاتا ہے، اس رب کی عبادت کر لو گے نجات پا جاؤ گے، اور جو متعلقہ نبی تمہیں کہہ رہا ہے اس کی اطاعت کر لو گے، فلاح و کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ امت نے جیسے ہی اپنے نبی کے مشن کو چھوڑا ہے، اپنے نبی کے مشن کو چھوڑ دیا اور صحیح معنوں میں اطاعت الہی کو چھوڑ دیا، اطاعت رسول کو چھوڑ دیا، تو نتیجہ یہی نکلا میرے بھائیوں، جو آج ہم افتراق اور انتشار کا من حیث القوم شکار ہیں، یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس امت کی جب ہم بات کرتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور انہیں ایک امت قرار دیا۔ سورہ نحل کے آخری رکوع میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی، ساری امت ایک طرف، سارے مشرک ایک طرف، ابراہیم نے جس عقیدے کو اختیار کیا ہے وہ ساری امت کا کردار ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا۔ ایک فرد واحد ہونے کے ناطے سارے قوم کی مزاحمت کو سر پہ لیا، قوم مخالف ہوئی، سردار مخالف ہوئے، کیا کچھ ابراہیم کے ساتھ نہیں کیا گیا، ساری چیزیں سہ لی، امتحانوں میں کامیاب ہوئے، اللہ رب العالمین نے ابراہیم کی ذات کو ایک امت قرار دیا۔ اور اسی لیے ہمیں بھی حکم دیا گیا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم ابراہیم کی پیروی کر لو، اس کی اتباع کر لو، وہ یک طرفہ دین والے تھے، ان میں اختلاف نہیں تھا، شرک کی ذرہ برابر بھی ان کے عقیدے میں آمیزش نہیں تھی۔ یہودی اور عیسائی ان کی اپنائیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے حوالے سے یہ بات کر دی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ بھی کافر ہوئے جنہوں نے یہ بات کہی، عقیدہ الوہیت کا حصہ حضرت عیسیٰ کو بنا لیا، وہ بھی کافر ہوئے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تحت عقیدہ تثلیث قائم کیا، یہ بھی کافر ہوئے۔ اور پھر فرمایا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ ان لوگوں نے بھی، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے، میرا رب کہتا ہے قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، لم یلد ولم یولد، وہ ذات ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ انہوں نے ایسا عقیدہ لوگوں میں لا کر اور یہ بات ثابت کر کے عقیدہ توحید سے لوگوں کو گما پھرا کے مشرک بنا کے رکھ دیا۔ میرا رب فرماتا ہے قاتلہم اللہ، اللہ انہیں تباہ و برباد کر کے رکھے، انا یؤفکون، یہ کون سی بہکی باتیں کیا کرتے ہیں۔
اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم ایک یک طرفہ مسلمان تھے، آپ کے عقیدے میں کوئی آمیزش نہیں تھی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عقیدے سے اپنی امت کو خبردار کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غارت کرے ان دونوں قوموں کو. فرمایا بنی اسرائیل کی قوم یہودی 71 فرقوں میں بٹے اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھ لیا حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے ہدایت پہ کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس مشن پر، جس طریقے پر، جس منہج پہ میں ہوں میرے صحابہ ہیں وہی ہدایت پہ ہوں گے. جو میرے مشن کو چھوڑے گا، میرے صحابہ کے مشن کو چھوڑے گا، گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، ہدایت اس کے لیے قطعاً مل ہی نہیں سکتی. اور میرے محترم بھائیوں، یہ ہدایت سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ مودع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمیں ایسا واعظ کیا، ایسی نصیحت فرمائی، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ آپ کہیں الوداع کہنے والے ہیں. وجلت منها القلوب، اس سے ہمارے دل ڈر گئے. وذرفت منها العیون، آنکھیں بہہ نکلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعہ. میرے صحابہ سن لو، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، والسمع والطاعہ، دین کی باتیں، خیر کی باتیں، شریعت کی باتیں، نصیحت آموز باتیں آپ نے سننی بھی ہیں اور ان کو ماننا بھی ہے، اطاعت کرنی ہے اور اس کو تسلیم کرنا ہے. اور فرمایا یہ اطاعت، یہ میرا مشن، اس میرے منہج کی جو بھی نصیحتیں ہیں، جو بھی اس کے رموز ہیں اور جو بھی اس کی نصیحتیں ہیں، یاد رکھنا ایسا وقت بھی آئے گا تم سے چھین لی جائیں گی، اور ایسا انتشار اور افتراق کا دور بھی آئے گا کہ شاید تم سے یہ پھسلتی جائے. فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، آپ کے ہاتھ سے اگر میرے دین کی باتیں پھسل رہی ہوں، میرے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی دانتوں اور داڑھوں سے اس کو محفوظ کر لینا، میرے دین کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا. فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں سے پکڑ لینا. لیکن یاد رکھنا ایاکم ومحدثات الامور، اپنے آپ کو دین میں آنے والی نئی باتوں سے بچانا. ان کل محدثۃ بدعہ، کیونکہ دین میں ہر وہ بات جو نئی آئے گی، جو دین میں پہلے حصہ نہیں تھی، جو دین میں لے کے آیا ہوں جو اس کا نہیں تھی، فرمایا یہ بدعت ہوتی ہے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یہ نئی بات ہر بدعت ہوگی. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کی آگ کا حصہ بنے گی، ہدایت کا حصہ نہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں شعور دیا ہے، ریشنل اپروچ دی ہے،
فہم دیا ہے، فراست دی ہے، اور ہمیں پرسیپٹیو اپروچ دی ہے، عقل کی بات کو سمجھنا شعور کے ساتھ اور فہم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ دین کی بات کو سمجھنا۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمیں یہ بات تو بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہو جاتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی شخص ہمارے پہننے والی ڈیلی استعمال کی کوئی چیز گھروں میں لگانے والی، ہم پنکھا لینے جائیں، ایئر کنڈیشن خریدنے جائیں، یہ اسپیکر خریدنے جائیں، گھڑی خریدنے جائیں، ہماری ہر خواہش ہوتی ہے برانڈ کی چیز لیں گے۔ اصل وہ ہوتی ہے میرے محترم بھائیوں، جب دین کی بات آتی ہے اس وقت ہمارا برانڈ محمدی کدھر چلا جاتا ہے؟ وہ کیوں نہیں ڈھونڈا جاتا؟ وہ جہاں سے جیسے ملتا ہے اس کو اپنے گلے کا طوق بنا لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی اس کی گئی تفسیر پہ غور کرنا۔ پہلے آیت کریمہ آپ سنیے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ فرمایا ان هذا صراطی مستقیما، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فاتبعوا، اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، راستوں کے پیچھے نہ چلنا۔ اور اس آیت کی تفسیر کو سمجھیے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اٹھایا، اور صحابی بیان کرتے ہیں خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا، اور سیدھا خط کھینچ کے آپ نے اس کے دائیں بائیں بھی خط کھینچ دیے، لائنیں کھینچ دی۔ جو سیدھا خط کھینچا تھا فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا رستہ، یہ وہ رستہ ہے جس رستے کی وحی مجھے کی گئی ہے، یہ وہ رستہ ہے جس رستے کی تبلیغ میں کر رہا ہوں، یہ وہ میرا منہج ہے، اس پہ چلو گے تو تم سیدھے جنت پہ پہنچ جاؤ گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور رائٹ لیفٹ دائیں بائیں جتنے بھی رستے جا رہے ہیں گمراہی کے رستے ہیں، اور یہ ہدایت کا رستہ نہیں ہے۔ کوئی اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنے آستانے کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنے دربار کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنے کسی جگہ کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنے پیر کی طرف بلاتا ہے۔ فرمایا لا تتبعوا السبل، ان دائیں بائیں راستوں کی پیروی نہیں کرنی، فتفرق بکم عن سبیلہ، دائیں بائیں رستوں پہ چلو گے راستے سیدھے سے بھٹک کر جنت کا راستہ بھول جاؤ گے، تمہیں جنت نہیں مل سکتی۔ جنت اسی صورت میں ملے گی جب سیدھے رستے پہ، جو سیدھا میں نے رستہ کھینچا ہے، جو سیدھا خط کھینچا ہے، یہ وہ رستہ ہے ان ھذا صراطی مستقیما، جو سیدھا رستہ ہے، اور یہی وہ رستہ ہے جس رستے کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، یہ وہ رستہ ہے جس رستے کی رہنمائی کا سوال ہم اللہ رب العالمین سے ہر نماز میں کرتے ہیں، اور سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے رستے پہ چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے رستے پہ چلانا جس پہ اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ جب ہم یہ سارا میرے بھائیو اللہ سے سوال کرتے ہیں تو اس کی بہترین مثال جو اس وقت اجتماعیت کی ضرورت ہے، اتحاد امت کی ضرورت ہے۔ آج میرے بھائیو دنیا میں آپ سب سے باخبر آپ بھی ہوں گے، ہر شخص، ہر سیاسی پارٹی کا اپنا دھڑا ہے، ہر مسلک کا اپنا دھڑا ہے، اور ایک ایک مسلک میں کئی بیسیوں گروہ بنے ہوئے ہیں، ہر گروہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحاد کی، اتفاق کی ایک بہترین مثال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کیا تم اپنے
اندر صفوں میں اتحاد اور اتفاق کیوں نہیں اس طرح پیدا کرتے جس طرح اللہ کے فرشتے اپنے رب کے پاس پیدا کرتے ہیں؟ فقلنا یا رسول اللہ، صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 430 نمبر حدیث ہے، فرمایا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا، اللہ رب العالمین کے پاس اس کے فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصفوف، وہ اپنی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، اور ایسے مکمل کرتے ہیں الصف الاول فالاول، سب سے پہلی صف مکمل کرتے ہیں، وَيَتَرَاصُونَ بَيْنَهَا، اور اس کے درمیان جو خلل ہوتا ہے، صف کے درمیان جو خلا ہوتا ہے اور جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو پر کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ اتحاد اور اتفاق کی بہترین مثال ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم آپس میں اتحاد اور اتفاق کی بہترین مثال ایسی پیدا کرو جس طرح آپ نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتحاد اور اتفاق کی بہترین مثال بیان کرتے، کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کے لیے کھڑا کیا کرتے تھے، کان احدنا یلزق قدمہ بقدم صاحبہ ومنکبہ بمنکب صاحبہ، ہم میں سے ہر شخص جب صفیں باندھتے تھے، ہم میں سے ہر بھائی دوسرے بھائی کے کندھے سے کندھا ملاتا تھا، قدم سے قدم ملاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سد الخلل، خلل کو ختم کر دو، بند کر دو، آپس میں مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور میرے بھائیوں، اتحاد اتفاق کی بہترین مثال یہی مسجد ہوتی ہے، جہاں سے اجتماعیت کا درس ملتا ہے، جہاں سے اتحاد کا درس ملتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میرے بھائیوں وہ مسجد الحرام ہے، وہ حج کا موقع ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اے ابراہیم آپ اعلان کر دیجئے، اور وہ اعلان سورہ حج میں موجود ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ لوگوں میں اعلان کیجئے حج کا، بیت اللہ کی زیارت کا، طواف کعبہ کا اعلان کیجئے۔ میرا رب آپ کی اس جہد میں، آپ کی اس کوشش میں اتنی برکت عطا فرما دے گا۔ یأتوک رجالا، لوگ پیدل بھی آئیں گے، دبلی پتلی سواریوں پہ بھی آئیں گے۔ یأتون من کل فج عمیق، دنیا کے طول و عرض سے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے لوگ آئیں گے۔ فج عمیق، دور دراز سے آئیں گے۔ اس گھر کی اٹریکشن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیں گے، اور وہاں پہ اتحاد اور اتفاق کی مثال دیکھیے۔ نہ کوئی رنگ، نہ کوئی نسل، نہ رنگ کا امتیاز، نہ نسل کا امتیاز، نہ مسلک کا امتیاز، سارے لوگ اس خانہ کعبہ میں، اس کے ارد گرد اجتماعیت کی ایک بہترین مثال، اس کا مظہر اور اس کا آئینہ دار ہوتے ہوئے دنیا کے سامنے میرے بھائیوں مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ ہماری بیس ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، اور اسی بنیاد کا پرچار میرے بھائیوں انبیاء علیہم السلام نے کیا ہے، اور یہی بات کہی کہ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ یہ تمہاری امت ایک امت ہے، اور جب امت ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہارا قبلہ ایک ہے، اور کاش مسلمان بھی ایک ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، یہی مشن ہمارے اندر ایک ہی بنیاد ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت الہی پیدا کر لو، اطاعت رسول پیدا کر لو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ما انا علی، جس پہ میں ہوں، جس پہ میرے صحابہ ہیں۔ آپ وحی الہی کے پابند تھے، اللہ کے حکم کے پابند تھے، صحابہ آپ کے حکم کے پابند تھے، یہی ہمارے پاس رستہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہماری تو خوش قسمتی اس بات کی ہے کہ ہم تو اعلان ہی اس بات کا کرتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت الہی ہونی چاہیے،
اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے۔ یہ وہ مشن ہے جس مشن پہ چلتے ہوئے اتحاد قائم رہتا ہے، اتفاق پنپتا ہے، افتراق دور ہوتا ہے، انتشار کی جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس علم کو بلند کرنے اور اس منہج کو پھیلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔